الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين وأفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمة غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد آمین. معزز سامعین کرام، فقیر نے آپ کے سامنے گزشتہ 3 جمعوں سے سورہ صف کی آیات مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. گزشتہ 2 جمعے اور موجودہ جمعہ، یہ 3 جمعے اسی سورہ مبارکہ کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم جب بھی گفتگو کرتے ہیں، بالخصوص مسجد میں، اس کا مطمع نظر، اس کا مقصود، اس کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی پہچان ہو، صراط مستقیم کا پتہ معلوم ہو، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ سیکھا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگی جائے. تو مقصود ہے ایمان کی پہچان، ایمان کی تعریف، ایمان کا طریقہ، اور ایمان والوں کا تعلق، ایمان والوں سے تعلق اور ایمان والوں کی پہچان. اب یہ مقصود ہے ٹاپ آف دی لائن
ہماری یہ چیز لکھی ہوئی ہے، اسی کے تحت ہم گفتگو کرتے ہیں، چاہے موضوع تبدیل ہوتے رہیں، ضمنی موضوع، لیکن اصل موضوع وہی ہے۔ ہر بات کا تعلق ایمان سے ہی ہے، ایمان اور عقیدہ، یہ پہچان ہے۔ معافی چاہتا ہوں، شاید ڈسٹ کی وجہ سے مجھے الرجک سی محسوس ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کیفیت نہیں تھی، لیکن جیسی میں یہاں آیا شاید صفائی ہوئی ہو اور مٹی جو ہے وہ فضا میں موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو ایمان مقصود اصلی ہے، ایمان مطلوب اصلی ہے، اور ایمان ہی ہر گفتگو کا سبب ہے۔ یہ ہو گئی بنیاد۔ اب ہم قرآن کریم پورا جس آیت کو بھی پڑھیں، نتیجہ آخر میں جا کے ایمان ہی نکلنا ہے۔ ایک ہندو شاعر تھا، اس نے بڑی پیاری بات، اس نے ایک دوہا لکھا، وہ دوہا تو مجھے یاد نہیں ہوگا میرے ریکارڈ میں کہیں۔ اس نے دوہا یعنی 4 مصروں کا ایک قطعہ لکھا پوربی زبان میں، پوربی زبان میں، گورکھپور والوں کی زبان ہے پوربی۔ اس میں اس نے ایک فارمولہ لکھا، یعنی ایک شعر کے اندر ہی فارمولہ دیا ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں، ہر شے جو موجود ہے جس کا نام ہوتا ہے، علم العادات کے اعتبار سے، علم العادات ایک علم ہے اور ہندوؤں میں یہ علم بڑا مشہور، اور غالباً اس کی بنیاد بھی ہندوؤں سے ہی نکلی ہے، لیکن علم ہے۔ ہندو میتھمیٹکس میں بہت ماسٹر تھے۔ سلطان ہارون الرشید نے پہلی دفعہ ہندو عالم کو بلوا کر ہندی کی جو کتاب ہے اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا تھا، میتھمیٹکس کی۔ تو میتھمیٹکس میں ہندو بہت آگے ہے، کیونکہ ہندو مذہب جو ہے 5000 سال پرانا مذہب ہے تقریباً۔ جب سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی، ہندو مذہب ایجاد ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے بت پرستی کی ابتدا ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو، بشری تخلیق کو اندازاً آپ یہ کہہ لیں کہ 6000 برس جو ہیں، اسی پیریڈ کے اندر یہ سارا معاملہ، یعنی آج سے 6000 سال پہلے کوئی انسان دنیا میں نہیں تھا، شیطان تھے۔ پہلے انسان جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ڈارون کا نظریہ نہیں ہے۔ ڈارون کی تھیوری جو ہے وہ دوسری ہے، وہ تو کہتا ہے انسان بندر کی ارتقائی صورت ہے۔ اس کا یہ کہنا ہے انسان بندر کی ارتقائی صورت ہے، اور اس نے اس کی پوری ایک پکچر بنا رکھی ہے، پہلے کیسا تھا، پھر کیسا، پھر کیسا، پھر کیسا، پھر کیسا، پھر کیسا۔ تو ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر پہلے ایسا تھا، پھر ایسا، پھر ایسا، حتیٰ کہ اب یہ اس کی صورت آئی ہے، تو اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ جب اتنی ڈائیورژن ہے، جب اتنی تبدیلی ہے، تو یہ بھی تو بتاؤ اس کے بعد کون سی صورت ہے؟ پہلے دم پیچھے تھی، اب دم کہاں نکلے گی؟ یہ بھی بتاؤ۔ تو جو ان کی اس کی تھیوری کو، اور یہ آج کل سیکولر طبقہ جو ہے وہ اسی کی تھیوری کو مانتا ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں جہالت کے اندھیرے سے نکالا، اور ایمان کے نور سے، قرآن کے نور سے، حضور علیہ السلام کے فرامین کے نور سے ہمیں آگاہ فرما دیا۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہم بندر کی اولاد نہیں کہتے اپنے آپ کو، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا شرف یہ ہے۔ جو بندر کی اولاد کہتے ہیں انہیں بندر کا باپ ہونا مبارک ہو، اور جو آدم کی اولاد کہتے ہیں انہیں سیدنا آدم کا باپ ہونا مبارک ہو۔ یہ اپنا اپنا نصیب ہے۔
ہو سکتا ہے کل کوئی تھیوری آئے وہ بولے کہ نہیں بھائی ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں، ہم ہاتھی کی اولاد ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اور آئے وہ بولے نہیں ہاتھی کی اولاد نہیں ہے، ہم سانپ کی اولاد ہیں. تو میں یہ بولوں گا کہ ایک لحاظ سے ان کی باتیں جو ہے نا، ایک لحاظ سے، اور وہ کس جہت سے، ایک جہت سے ان کی باتیں درست لگتی ہیں کہ صفتیں سب میں یہی پائی جاتی ہیں صفت کے اعتبار سے. تو اگر یہی صفت ہے تو پھر ہم شیر کہلوانا کیوں نہ پسند کریں؟ اگر یہی صفتوں کا مقابلہ چل رہا ہو تو بندر، ہاتھی اور سانپ کہنے سے بہتر تو پھر شیر کی صفت کہنا ہے. لیکن الحمدللہ ہم ان سب سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہوئے ہم فخر کرتے ہیں تو سیدنا آدم علیہ السلام کی نسبت پہ فخر کرتے ہیں. اور جب سیدنا آدم علیہ السلام کی نسبت ہمیں حاصل ہے تو شیر ہو، چیتا ہو، ہاتھی ہو، بندر ہو، سانپ ہو، سب کے سب جو ہیں وہ انسان کے تابع ہیں. انسان سب کو سدھا لیتا ہے، سب کو. بندر بھی اس کے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے، سانپ بھی اس کے اشارے پہ چل رہا ہوتا ہے، اور شیر بھی اس کے کہنے پر اسٹول کے اوپر بیٹھ جاتا ہے جا کر. ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ان سب میں زیادہ شرف جو ہے وہ انسان کو ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں انسان ہی رکھے. ہاں ہمارے اندر عادات جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں جانوروں جیسی. اللہ تعالی ہمیں ان بری عادات سے محفوظ رکھے. جانوروں کی اچھی عادات بھی ہیں. بعض بزرگوں نے تو کتے کی عادات سے بڑے نصیحتیں لی ہیں، کتے کی عادات سے بڑی نصیحتیں لی ہیں. تو بہر صورت ابھی ہم بات وہ نہیں کر رہے. ہمارا مقصود کیا ہے؟ ہماری گفتگو کا، اس جمعے کے پیغام کا، اس منبر کا اور دینی ہر اسٹیج کا جو پیغام ہے، اس کا اصل جو مقصود ہے وہ ہے ایمان. ایمان کی پہچان. اگر ہم کسی ولی کی تعریف بھی کر رہے ہوں نتیجہ ایمان ہی نکلے گا. اگر ہم سیرت پر بات کر رہے ہوں نتیجہ ایمان نکلے گا. اگر ہم کوئی واقعہ سنا رہے ہوں انشاءاللہ نتیجہ ایمان ہی نکلے گا. تو بات اسلام کی ایمان سے شروع ہوتی ہے اور ایمان پر ہی ختم ہوتی ہے. اب سورہ صف کی جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے، ہم 2 جمعوں سے اس کا پورا ترجمہ 14 آیات ہیں، 14 آیات ہیں اس کے اندر، اور یہ قرآن کی 61ویں آیت سورہ مبارکہ ہے. 28ویں پارے میں ہے. 14 آیات پر مشتمل، بہت ہی غضب کے کلام پر مشتمل. اتنا بہترین کلام کہ آپ اور ہم سنتے ہیں نا بھی قرآن پڑھو قرآن پڑھو. واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر سورہ صف کی تلاوت آپ کر کے ترجمہ سے پڑھ لیں تو آپ کی طبیعت کے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہو جائے گی. آپ کہیں گے یار میں کسی کی بات تو بعد میں مانوں گا، پہلے میں اپنے رب کی بات تو سن لوں کہ میرا رب مجھ سے کیا فرما رہا ہے. اور یہ ساری گفتگو اللہ تعالیٰ آپ سے کر رہا ہے. جب بھی وہ خطاب فرماتا یا ایھا الذین آمنو تو آپ اعزاز پا جاتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کلام کر رہا ہے. نہ کافر سے کر رہا ہے، نہ یہود سے کر رہا ہے، نہ نصارہ سے کر رہا ہے. میرا رب ایمان والوں سے کر رہا ہے. اور میرا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں. میرا دعویٰ ہے دنیا میں میں ایمان والا ہوں. تو اس رب کی شان کو دیکھتے ہوئے اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس ذوق سے اللہ کا کلام سنیں کہ وہ رب ہم سے کیا فرما رہا ہے. سب سے پہلے رب نے اپنی تعریف بیان کی اور یہ شان اسی کی ہے. تعریف کرنا اسی کو جائز ہے، اسی کے لیے ہے. کبر و بڑائی اور تکبر کسی کو جائز ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے. وہ اپنی شان میں جو کہے اسے زیبا ہے. دنیا میں کسی کے لیے اپنی تعریف کرنا یا اپنی تعریف سننا یہ درست نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے ہر لمحے ہر آن تعریف ہے. ساری تعریفیں اسی کے لیے. تو اس نے ابتدا اس سورہ مبارکہ کی اسی جملے سے فرمائی
اور ارشاد ہوا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہی عزت و حکمت والا ہے۔ انسان ذرا ذوق سے سنے تو جھوم جائے، اور ذوق آ جائے تو رونے لگے، اور ذوق آ جائے تو دل سے چیخ نکلے، اور ذوق آ جائے تو دل پھٹ جائے، صرف اسی جملے پہ کہ مالک کتنا کریم ہے، کیسی شان اپنی بیان فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو جتنی محبت پیدا ہوگی نا مالک سے، ویسے ہی ذوق پیدا ہوتا چلا جائے۔ محبت کا لیول آزمانا ہو، اپنے ذوق کا انداز دیکھ لو۔ اگر محض سبحان اللہ کہنے پر ہے تو سمجھو محبت ہے، یعنی آیت سن کر کہا سبحان اللہ تو سمجھو محبت ہے۔ اگر آیت سننے کے بعد سبحان اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ جھومنے لگے تو سمجھو محبت زیادہ ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد جھومتے جھومتے آنکھوں سے آنسو آ جائے، اس کعبے والے رب کی توجہ کی طرف نظر چلی جائے، اس کعبے کے رب کی شان کریمی پہ نظر چلی جائے تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کہاں میں گناہ گار، کہاں وہ رب، کیا عظمت و عرفہ شان ہے اس کی، سبحان اللہ۔ آنسو آ گئے، سمجھیے محبت میں اضافہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد تصور، آنکھیں بند ہوئیں، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، منہ سے سبحان اللہ کی تسبیح شروع ہوئی، اور اس کے بعد ذوق ایسا بڑھا کہ اس کی تجلی ہوئی اور منہ سے چیخ نکل گئی، یا اللہ اللہ۔ کبھی دیکھا ہے نا صوفیہ کی محفل میں کسی کے منہ سے نکل جاتا ہے، تو جب تجلی ہوتی ہے، جب ذوق بڑھتا ہے، جب کیفیت ہوتی ہے، جب اس کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اور جب اس کا کرم آپ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، خصوصی، عمومی تو سب پر ہے، ہمیشہ ہے، جب خصوصی ہوتا ہے تو بس دل پھر قابو میں نہیں رہتا، تلاطم آتا ہے جذبات کا، اور پھر بے اختیار انسان جھوم کر اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ بس جب یہ نام جھوم کے لیتا ہے نا، اس وقت دل حقیقی معنی میں اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ۔ وہ دل اللہ کو پسند ہے جو جھوم کر اس کا نام لے۔ جب نام اس کا لے تو آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جائیں، اور دل میں، دماغ میں، تصور میں، خیال میں سوائے اس کے کچھ نہ ہو، صرف وہ ہو، اس کی رحمت ہو، اس کا کرم ہو، اس کی شان ہو، اس کی عظمت کا خیال ہو، اس کی کبریائی کا احساس ہو، اس کی پاکی کا تصور ہو۔ جب یہ کیفیت ہو تو پھر بندہ اللہ کہے تو مزہ آتا ہے، پھر ذوق آتا ہے، اور یہی ذوق اس کی منشا ہے۔ اس کی منشا یہ ہے، اس سے ایسے محبت کرو، ایسے محبت کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا، اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ دنیا تمہیں پاگل سمجھنے لگ جائے۔ وہ کب سمجھے گی؟ جب آپ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر، جب آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی حالت کیا ہے، آپ کی توجہ اپنے لباس کی طرف نہیں ہوگی، آپ کی توجہ مقام و ماحول کی طرف نہیں ہوگی، آپ کی توجہ کسی کی طرف نہیں ہوگی۔ جب آپ کی توجہ آپ کے رب کی طرف ہوگی تو آپ کا دل بھی جھومے گا، دل سے صدائیں بھی بلند ہو رہی ہوں گی، منہ سے چیخ بھی نکل رہی ہوگی، آنکھیں آنسو بھی برسا رہی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ کیفیت عزیز ہے، ایسی محبت چاہتا ہے۔ ویسی محبت تو پہلے تو علم ہونا، وہ چاہتا کیسی ہے؟ ہمیں تو علم ہی نہیں ہے کہ وہ ہم سے محبت کیسی چاہتا ہے۔ ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں تو اپنی دکانوں کا حساب کرتے ہیں، ہم تو اس کے سامنے سجدے میں بھی ہوتے ہیں لیکن تصور کسی کا ہوتا ہے، سر اس کے سامنے سجدے میں جھکا ہوا ہوتا ہے لیکن خیال کسی اور کا آ رہا ہوتا ہے۔ ہماری نمازوں کا حال کیا ہے، ہماری عبادات کا حال کیا ہے، لیکن وہ ہم سے کیسا چاہتا ہے؟ بس اسی کو اقبال نے کہا تھا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے،
1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وہ ایک جملہ جو منہ سے دل سے اس حالت میں جو میں نے کیفیت بتائی ہے، اس ذوق سے جس نے کہا نا اللہ اکبر، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، حدیث شریف فرمایا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جہنم میں کبھی نہیں جائے گا۔ تو کس طرح کہنا ہے، کس طرح کہنا، وہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، وہ لا الہ الا اللہ کیسے کہنا ہے، ورنہ تو ہم کہتے ہی رہتے، کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ گاندھی نے بھی کہا تھا، گاندھی بھی کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فلمی ایکٹر بھی فلم کے ڈائلاگ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں۔ تو سب کا کہنا کیا اسی حدیث کی بشارت کے مصداق ہوگا؟ نہیں، ہر ایک کے کہنے میں تو پہلے کہنا سیکھنا چاہیے، پہلے کہنا آنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کہنا کیسے ہے، اللہ اللہ کرنا کیسے ہے، اس کا نام لینا کیسے ہے۔ جس وقت یہ طریقہ سمجھ میں آئے گا تب جا کے پتہ چلے گا کہ پھر اللہ کسے کہا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا، اسی کیفیت کے لیے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو کہ گویا دنیا تمہیں پاگل سمجھے، مست سمجھے، دیوانہ سمجھے۔ جب اس کیفیت میں آ جاتے ہیں تو پھر انسان کو اللہ تبارک و تعالی پھر رنگ بھی نیا دیتا ہے، شان بھی نہیں دیتا ہے، معاملات بھی نہیں ہو جاتے ہیں، پھر اس کا کہنا کچھ اور ہے، پھر اس کا کہنا کچھ اور ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہماری ساری زندگی کی تعریف کرنا ایک طرف، لیکن اللہ کے ولی کا اللہ کی تعریف کرنا اور ایک دفعہ اللہ کہہ دینا، اس کا مقابلہ تو دنیا کی کوئی طاقت کر ہی نہیں سکتی ہے، اس کے برابر کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، سورہ صف کا آغاز ہوا اللہ کی حمد و ثنا سے، اور وہ رب خود اپنی حمد و ثنا بیان فرما رہا ہے، اور اسی کو لائق ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے۔ کسی شخص کو لائق نہیں کہ دنیا میں وہ اپنی تعریف کرے، الا یہ کہ ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں بندے کو بھی اس خدائی صفت کی، اس خدائی شان کی، اس خدائی کام کی اور اس خدائی جو معاملات ہیں اس کی اجازت ہوتی ہے۔ اور وہ مقام کون سا ہے؟ وہ مقام ہے جب بندہ اپنے رب کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کی نیت سے میدان جہاد کے اندر آتا ہے۔ جب مجاہد میدان جہاد میں پہنچتا ہے نا تو وہاں عاجزی، تواضع، انکساری نہیں ہے، وہاں کے SOPs مختلف ہیں، وہاں کے معیار مختلف ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب وہاں کیا ہے؟ وہاں پہ کمزوری نہیں دکھانی ہے، وہاں منت سماجت نہیں کرنی ہے، وہاں تواضع انکساری سے کام نہیں چلنا ہے، وہاں تو سینہ نکالنا ہے، وہاں گردن اٹھانی ہے، وہاں اپنی شان بتانی ہے۔ اور اگر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو جائیں تو اسے بھی بدل کر جوانی کے آثار میں تبدیل کر دینا ہے۔ یعنی کالا خضاب لگانا عمومی حالت میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن جب میدان جہاد میں مجاہد جاتا ہے تو اسے لگانا جائز ہے، صرف اس نیت سے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ لوگ اپنے دل کے تسلی کے لیے پتہ نہیں کون کون سے جواز گھڑ لیتے ہیں، بیوی کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، دشمن پہ روپ ڈالنے کے لیے، کہیں دشمن بوڑھا سمجھ کے رحم نہ کھا لے، کہیں دشمن بوڑھا سمجھ کر رحم نہ کھا لے۔ تو ایسے عالم میں بھی شیروں کی طرح جوان نظر آنے کے لیے اپنے سفید ریش ہونے کو بھی سیاہ ریش میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا میں تھے تو آپ کے خضاب لگا ہوا تھا، آپ کے بالوں میں، آپ کی عمر مبارک 50 برس سے زیادہ تھی، آپ کے بالوں میں خضاب لگا ہوا تھا۔ میں تو اب سیدنا امام حسین کی ہم بات کرتے، ساری زندگی تو ہم نے یہی باتیں کی ہیں، سبحان اللہ، اور یہی ہمارے لیے مینار نور ہیں، لیکن جب تک ہم صرف یہ باتیں کرتے ہیں ہماری سوچ میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو 1300 صدیاں گزر گئیں، اس زمانے میں کر سکتے تھے، اب کیا؟
تو ہم فوراً ہم نے یہ ماحول ہی بدل دیا ہے. ہم اب جب بات کرتے ہیں تو اس دور کے حسینیوں کی بات کرتے ہیں, امام حسین کی برکت لیتے ہیں, اس دور کے حسینیوں کی بات کرتے ہیں. اور وہ بات یہ ہے, میں مثال دیتا ہوں, تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ, اللہ تعالیٰ ان پر کروڑا رحمت نازل فرمائے, اللہ انہیں اپنا حفظ و امان عطا فرمائے. کیا شعر ہے, کیا نر ہے, سبحان اللہ. آپ کی عمر مبارک 60 برس سے زیادہ ہے, داڑھی آپ کی سفید ہے, لیکن جس دن آپ عدالت میں پیشی کے لیے جانے لگے تو آپ نے اپنی داڑھی سیاہ کر لی. آپ نے اپنی داڑھی سیاہ کر لی. آپ ضمانت پر تھے, گرفتار نہیں تھے, عدالت میں پیشی کے لیے گئے تو آپ نے داڑھی کو رنگ لیا تاکہ کوئی آپ کو بوڑھا سمجھ کر رحم نہ کھائے, انصاف کی بات کرے. ہمیں ترلے منتیں نہیں کرنی ہے, ہمیں کسی کے پاؤں نہیں جوڑنے, پاؤں نہیں پکڑنے, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑنے. اس شیر مرد نے 1000 بڑھاپے کے باوجود, 1000 بیماری کے باوجود الحمدللہ اس حسینی کردار کی یاد تازہ کر دی. اور ان وقت کے یزیدیوں کے سامنے جب آپ تشریف لائے تو جوانوں کی طرح تشریف لے کر آئے. اچھا آزاد تھے, پیشی کے وقت آزاد تھے, گھر سے آئے تھے پیشی پر, لیکن جیسے ہی باہر نکلے تو انہوں نے پکڑ لیا اور پتہ نہیں کتنے مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ان کی, اور گرفتار کر کے لے گئے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں واقعی جو سچا حسینی ہوگا ہر دور میں وہ اپنے اکابرین کے اس عظیم کارنامے کی یاد تازہ کرتا رہے گا. ہم نے تو اس دور کے اندر دیکھا ہے نا, اپنے ان بڑوں کو دیکھا ہے, ماشاءاللہ انہوں نے اپنی داڑھی سفید دکھانے نہیں دی تاکہ تم یہ نہ سمجھنا کہ حضور کے غلام کمزور ہو گئے, حضور کے غلام منتیں کرنے چاہتے ہیں, حضور کے غلام تم سے رحم چاہتے ہیں, حضور کے غلام تم سے کوئی ہمدردی چاہتے ہیں. تم انسان کے بچے بن جاؤ, تم حضور کے غلام بن جاؤ تو پھر تم ہمارے بھائی ہو, لیکن تم جب تک اپنی شیطانیت پر قائم رہو گے تم سے حضور کا غلام کبھی بھیک نہیں مانگے گا انشاءاللہ. یہ اس دور کے اندر بھی انہوں نے کر کے دکھایا ہے الحمدللہ. میں مثال اس لیے دیتا ہوں, اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کی مثال لے کر آؤں. کیا میں فضل الرحمان کی مثال لے کر آؤں, کیا میں سراج الحق کی مثال لے کر آؤں, کیا میں طارق جبیل کی مثال لے کر آؤں, میں کس کی مثال لے کر آؤں. میرے سامنے اگر گھوم پھر کر مثال آتی ہے تو علامہ خادم حسین رضوی کی مثال آتی ہے. میرے سامنے اس دور میں اگر حق کی علامت کے اوپر کوئی چہرہ سامنے آتا ہے تو علامہ خادم حسین رضوی کا چہرہ سامنے آتا ہے. بتاؤ یا تو مجھے کھڑے ہو کر, نہیں جناب خادم حسین رضوی سے بڑھ کر حضور کی عزت و ناموس کا پرچم فلاں نے بلند کیا ہے, بتاؤ پھر مجھے کوئی نام بتاؤ, لاؤ کوئی ایسی شخصیت. حضور کے وصف ختم نبوت پہ پہرا خادم حسین رضوی نے کم دیا ہے, فلاں نے زیادہ دیا ہے, بتاؤ کوئی ایسا نام ہے. نام بتائیے, آپ بتائیے, ہے کوئی نام؟ کوئی نام نہیں ہے. الحمدللہ ہر دور میں یہ سعادت صرف حضور کے سچے غلاموں کو ہی نصیب ہوئی ہے. تو عزیزان محترم, اب تو مثالیں ہمیں 1400 سال پہلے کی بیان کرنے کی صرف ضرورت نہیں ہے. وہ مثالیں ہم بیان ضرور کریں گے کیونکہ برکت ہمیں انہی سے ملتی ہے, ہمارا اصل لنک وہی ہے. لیکن اب ہمیں وہ حدیث بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک دن صحابہ کرام سے, کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھتا, ان سے ملاقات کرتا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی, ہم آپ کے بھائی ہیں. حضور نے فرمایا انتم اصحابی, تم تو میرے صحابہ ہو, تم تو میرے مصاحبین ہو, تم میرے صحابہ ہو. تمہارے بھائی وہ ہیں جو تمہارے بعد آئیں گے, جو تمہارے بعد آئیں گے, اور ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ کہیں گے کہ ہمارا سب کچھ لے لو, ہمارا مال, ہماری عیش و آرام, ہمارا سب کچھ, ہمارا گھر بار, حتیٰ کہ آل اولاد ہم سے چھن جائے, لیکن ہمیں ایک دفعہ محبوب کا دیدار ہو جائے. حضور نے فرمایا کاش میں انہیں ان سے ملاقات کرتا,
حضور فرما رہے ہیں کاش میں انہیں دیکھتا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ بتاؤ کہ ایمان میں سب سے عجیب ایمان کس کا ہے، حیرت انگیز ایمان؟ صحابہ سے پوچھا، عرض کی حضور فرشتوں کا۔ اپنے طور پہ جواب دیا، سرکار نے فرمایا فرشتوں کا کیسے؟ وہ تو حکم کے پابند ہیں، انہیں جو حکم ملتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں، تو ان کے ایمان میں حیرت انگیز بات تو نہیں ہے، وہ تو پابند ہے، ایمان لانے کے بھی پابند ہیں، ایمان پر عمل کرنے کے بھی پابند ہیں، یعنی وہ تو پابند ہے۔ تو جو پابند ہو اس میں حیرت انگیز والی بات کون سی ہے؟ کوئی انہونی بات؟ وہ کون سا گروہ ہے جس کا ایمان حیرت انگیز ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جماعت انبیاء ہوگی وہ جس کا ایمان حیرت انگیز؟ فرمایا کہ نہیں، انہیں تو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تو وہ تو وحی سے جڑ گئے، ان کا ایمان تو بڑا پختہ ہو گیا، اس میں کوئی بھی شک کی بنیاد نہیں ہے، یعنی آزمائش نہیں ہے ان کے ایمان میں، ان کا ایمان جو ہے وہ تو بڑا سالڈ ہے، کیونکہ وہ وحی سے جڑا ہوا ہے، اس کا تعلق وحی الہی سے ہے۔ پھر کہا یا رسول اللہ پھر شاید ہم صحابہ ہوں گے جن کا ایمان حیرت انگیز؟ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان بھی حیرت انگیز نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کی نشانی کو اپنے سامنے دیکھا ہے، یعنی میں، حضور نے فرمایا تم نے تو مجھے دیکھا ہے، میرا زمانہ پایا ہے، تم نے میری نشانیاں دیکھی، میرے معجزات دیکھے، تمہیں تو نہیں ماننا تھا، تمہارے سامنے تو سب چیزیں ہیں نا، اب بتاؤ کس کا ایمان حیرت انگیز؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے کس کا ایمان حیرت انگیز۔ فرمایا ان کا ایمان حیرت انگیز ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، جو تمہارے، دیکھو یہ ساری باتیں کس کے لیے حضور فرما رہے ہیں؟ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے فرما رہے ہیں۔ ان میں آپ بھی ہو سکتے ہیں، ان میں ہم بھی ہو سکتے ہیں، ان میں جو بھی اہل ایمان ہوگا جس میں یہ خوبی ہوگی۔ اب وہ خوبی کیا ہے جس کی وجہ سے حضور اس کے ایمان کو حیرت انگیز ایمان فرما رہے ہیں، عجیب ایمان فرما رہے ہیں؟ یعنی ان کا ایمان لانا واقعی حیرت انگیز ایمان لانا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ تمہارے بعد آئیں گے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صرف کتاب میں پڑھ کر ایسی محبت کریں گے، ایسی محبت کریں گے کہ تم نے تو دیکھ کر گردنیں کٹائی ہیں، وہ صرف نام پر گردنیں کٹا دیں گے۔ اب آپ بتاؤ گردنیں کس نے کٹائی ہیں؟ اب بتاؤ کس نے گردنیں کٹائی ہیں؟ علم الدین نے گردن کٹائی ہے نا، علم الدین نے کٹائی ہے نا، عبد القیوم نے کٹائی ہے، عامر عبد الرحمن چیمہ نے کٹائی ہے، مرید حسین نے کٹائی ہے، اور اس دور میں یہ سب باتیں تو تم کہو کہ کتابی ہیں، تم نے جو دیکھا ہے ممتاز حسین نے کٹائی، دیے کہ نہیں دی جان ان کے لیے؟ دیے نا، تو سب کا تعلق کس سے؟ دیکھ لو کس سے؟ الحمدللہ حضور کے سچے غلاموں سے ہے، صراط مستقیم سے ہے، اہل ایمان سے ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ حضور علیہ السلام کی حدیث کا مصداق ممتاز قادری ہے کہ نہیں ہے؟ علم الدین ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ اور ان سب کے ساتھ اللہ کا شکر ہے ہم غازی ممتاز سے محبت کرنے والے ہیں، ہم علم الدین سے محبت کرنے والے ہیں، اور ہم ان کے رستے کو حق کا رستہ سمجھتے ہیں۔ یہ سب باتیں میں بار بار ان سب کا کنیکشن اس لیے بتاتا ہوں تاکہ ایمان آپ کے دل میں بالکل یقین سے بیٹھ جائے کہ آپ جس طبقے سے وابستہ ہیں یہ وہ طبقہ ہے جو اہل ایمان کا طبقہ ہے، یہی طبقہ صراط مستقیم پر ہے، اور یہی طبقہ وہ ہے جس کی بشارتیں آپ کو 1400 سال پہلے احادیث مبارکہ کے اندر مل رہی ہیں۔ تو ہم خوش نصیب ہے کہ نہیں؟ ہم سے زیادہ کون خوش نصیب ہوگا؟ لیکن خوش نصیب ہم اس وقت کہے جائیں گے جب ہمارے اندر جذبہ بھی وہی ہوگا جو حدیث میں بیان کیا گیا۔ اب اگر ہم محض دعوی محبت کریں اور جب ایمان کی آزمائش کا وقت آئے تو ہم وہ کریں جو ہم نے اب تک کیا، آپ کو بیوی کی صورت یاد آئے، بچے کی شکل یاد آئے، نوکری اور کاروبار اور دکان کا خیال آئے،
آپ کو اپنے ضروریات یاد آئیں، آپ کو کمیٹی یاد آئے، آپ کو بچی کی شادی یاد آئے، آپ کو بچے کی تعلیم یاد آئے، آپ کو اپنی نوکری کی ضروریات یاد آئیں، آپ کو اپنے ذاتی تقاضے یاد آئیں، اور یاد آنے کے بعد آپ ان کو ترجیح دے دیں دین کے تقاضوں کے اوپر، تو پھر بتاؤ کیا منہ ہے یہ کہنے کا کہ ہاں اس حدیث میں ہمارے لیے فرمایا گیا؟ پھر منہ ہے؟ لیکن جنہوں نے ان سارے تقاضوں کو پس پشت کر دیا اور حضور کی محبت کو مقدم کر دیا، اپنی نوکریاں نہیں بچائیں، اپنے گھر بار کو نہیں سوچا. میں اس شہید کی گفتگو کو بھولتا نہیں کبھی، کہ جس کو خبر ہوئی کہ لاہور میں غلامان مصطفیٰ پر حملہ کر دیا گیا ہے، گولیاں چلائی جا رہی ہیں، مارا جا رہا ہے، اور وہ گھر کے کام سے باہر نکلا تھا، گھر والوں کے کام سے باہر نکلا تھا، وہ وہاں موجود نہیں تھا، اس جگہ موجود نہیں تھا، موجود ہوتا شہید ہو جاتا وہ اپنی شان تھی، لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا، اپنے گھر کے کام سے نکلا تو اس نے ایک میسج اپنی بیوی کو کیا، موبائل سے ایک میسج کیا، فون کال کر رہا ہوگا شاید نہ ملی ہو، یا میسج، جیسا میسج اس نے کی وہ میسج محفوظ ہے، اور شاید وہ میسج وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں آپ کو یہاں چلا کے سناؤں گا، آپ سنیے گا. وہ ابھی اس جگہ پر ہے جہاں پر کام کے لیے گیا ہے، وہاں سے وہ میسج اپنی بیوی کو کرتا ہے کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ مسجد رحمت للعالمین کے باہر بیٹھے ہوئے غلامان مصطفیٰ پر حکومت نے فائرنگ کر دی ہے اور وہاں غلامان مصطفیٰ پر ظلم ہو رہا ہے، تو میری بیوی میں اب گھر واپس نہیں آؤں گا، میں وہاں جا رہا ہوں، میں وہاں جا رہا ہوں، غلامان مصطفیٰ کی مدد و اعانت کے لیے جا رہا ہوں. ہاتھ میں کوئی بم نہیں تھا کہ بم لے کے جا رہا ہوں، خالی ہاتھوں، میں ان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں، میں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جا رہا ہوں. بچ کر آ گیا قسمت ہے، نہیں آیا تو تم شہید کی بیوہ کہلاؤ گی، تم شہید کی بیوی کہلاؤ گی. تو یاد رکھو اگر یہ سعادت مل گئی تو اپنی شرم و حیا کا خیال رکھنا. اور میری 3 ماہ کی بچی ہے، اس کی کتنے مہینے کی؟ 3 مہینے کی بچی تھی. اس نے کہا اس بچی کو اچھا مسلمان بنانا، اس کی تربیت کر کے اسے اچھا مسلمان بنانا، حضور علیہ السلام کی وفاداری سکھانا اس کو. اللہ اکبر! یہ 1400 سال پہلے کی کہانی نہیں ہے، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی سیرت نہیں پڑھ کے سنا رہا. ہاں یہ لکھی جائے گی اور ہمارے بعد کتابوں میں پڑھائی جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کے لیے بتا رہا ہوں. اس شخص نے یہ کہہ کر مسجد رحمت للعالمین کا رخ کیا اور وہاں کسی گولی کا نشانہ بن گیا جا کر. رات 1 بجے اس کا جنازہ آیا، اور جب جنازہ آیا تو جنازے سے پہلے اس کی بیوی نے یہی آڈیو بھیجی کہ لوگوں کو بتائیے کہ یہ ارادتاً گئے تھے وہاں، یہ وہاں سے چھپ کے نہیں بھاگے تھے، یہ وہاں سے ڈر کے نہیں بھاگے تھے، بلکہ یہ تو اس جگہ بھی نہیں تھے، لیکن انہوں نے سرکار سے محبت میں اپنی وفا ثابت کر کے دکھائی. اب آپ بتاؤ حسینی یہ نہیں تو کون ہے؟ بتاؤ ایسی مثال کسی جماعت میں دکھاؤ، فضل الرحمان کی جماعت میں دکھاؤ، سراج الحق کی جماعت میں دکھاؤ، طارق جمیل کی تبلیغی جماعت میں دکھاؤ کسی جماعت کے اندر. مسلمان نظر آئیں گے، حضور کے وفادار نظر نہیں آئیں گے. نام مسلمانوں والا ہوگا، قرآن و حدیث پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، تبلیغ سکھائیں گے، نماز روزہ کر کے دکھائیں گے، لیکن ایسی نماز روزہ، ایسی تبلیغ، ایسا پیغام، ایسی تقریر، ایسا سارا معاملہ کس کام کا جب جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کا کلمہ پڑھاتے ہو، مسلمانوں کو بھی پڑھاتے ہو، جب اس آقا کی عزت پر بات آئی تو تم اپنا منہ چھپا کے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے، تم مسجد میں جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گئے، تم تسبیح اور وظائف کے اندر بیٹھ گئے. وہ تمہیں کہاں کام آئے گی؟ تم خود سوچو. آج تمہارے اندر سے تمہارا ضمیر تمہیں کچو کے لگائے گا کہ یار بازی تو وہ لے گئے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، ساری برائیاں دنیا کی سنی، یہ دہشت گرد ہیں،
یہ مولوی ایسے ہیں، یہ دین کو بدنام کر رہے ہیں، دین ایسے ہوتا ہے، دین ایسے بتاتا ہے، دین سڑک بند کرنا سکھاتا ہے، دین یہ کرنا سکھاتا ہے. سب اپنے دل کو تعویل دے رہے تھے اور اپنے اپنے چھپنے اور بزدلی کو بچت کا کوئی سامان مہیا کر رہے تھے. لیکن جنہوں نے ان سب کی پرواہ نہ کی اور وہ چند ہی صحیح 1000 1500 2000 5000 22 کروڑ مسلمانوں کا کفارہ ادا کرنے نکلے تھے. 22 کروڑ مسلمانوں کے سامنے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے اور دعوت دے رہے تھے، آؤ حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، کیوں نہیں نکلتے حضور کے لیے؟ یہ قوم بغیر نکلے نہیں مانے گی. یہ حکمران جب تک ان کی گردن پہ پاؤں نہیں رکھو گے یہ کبھی بھی تمہاری بات نہیں مانیں گے. یہ سوچ ہے نا. آج دیکھو ڈاکٹر بھی احتجاج کر رہے ہیں، گوادر میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، جہاں چلے جائیں. کوئٹہ میں ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں، وہ سرکاری ملازمین احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پہ تاجر احتجاج کر رہے ہیں، کہیں پہ کوئی احتجاج کر رہا ہے بغیر چیخے چلائے. ارے بغیر چیخے بغیر روئے تو بچے کو ماں بھی دودھ نہیں دیتی، بغیر روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. یہ تو حکومت ہے، کہتے ہیں ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، تو واقعی اس کے سامنے چلانا پڑتا ہے، واقعی اس کے سامنے آواز نکالنی پڑتی ہے. جب چلاتے ہو، آواز نکالتے ہو. پیٹرولیم والوں نے ایک دن پیٹرول بند کیا، پیٹرولیم ڈیلرز نے ایک دن پیٹرول پمپ بند کر دیے. بتاؤ گورنمنٹ نے ساری بات مان لی کہ نہیں مان لی؟ ہر ایک کا منوانے کا انداز اب یہ ہو گیا ہے. تو جب تمہارے پاس بات آئے، تم اپنے پیٹرول کے پیسے بڑھانے کے لیے احتجاج کر سکتے ہو، پیٹرول پمپ بند کر سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود تم انسانیت کے دشمن بھی نہیں، تم اسلام کے دشمن بھی نہیں، تم پاکستان کے دشمن بھی نہیں. تو یار کیا پیٹرولیم کے پیسے، اپنی کمائی حضور کی عزت سے کیا بڑھ کر ہو گئی ہے؟ کیا حضور کی عزت و ناموس سے بڑھ کر ہو گئی؟ افسوس تو یہ ہے کہ اب حکومت نے، اب ریاستوں نے، اب ان دشمنوں نے ہمیں حضور کی عزت و ناموس کے لیے بھی اس قدم کو اٹھانے پہ مجبور کر دیا جس قدم کو ہم بھی پسند نہیں کرتے. یہ ہمارا پسندیدہ قدم نہیں ہے، یہ ہمارا پسندیدہ راستہ، ہم راستہ بند کرنے کے قائل نہیں ہیں. ہم تو یہ کہ آپ کو مسجد سے ہم نے پیغام دیا کہ ہم تو محفل میلاد کے نام پر بھی گلی بند کرنے کے قائل نہیں ہیں. محفل میلاد کے نام پر بھی، اللہ کا ذکر کی محفل پر کے نام پر بھی ہم اس گلی کو بند کرنے کے قائل نہیں جس میں لوگ اس سے تکلیف محسوس کرتے ہوں. ہاں جہاں سب گلی والے مل کر کہیں چلو محفل کریں گے تو پھر سبحان اللہ، جہاں کسی کو اعتراض نہ ہو، جہاں سارے متفق ہوں، جہاں سارے خوش ہوں، مل کے کریں، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں، وہاں پہ کوئی اعتراض ہی نہیں. لیکن ہم تو اس معاملے میں بھی اتنی احتیاط کے قائل ہیں. ہم تو گلی محلے کو بھی تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم تو لوگوں کی بھی تکلیف نہیں. لیکن پھر ہم کیوں سڑکوں پہ نکلے؟ کیوں ہم سڑکوں پہ نکلے؟ دیکھو آج اس کا جواب ملے گا. مولانا ہدایت الرحمان گوادر کے اندر بیٹھے ہوئے، 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے، اپنے مسائل پر احتجاج کر رہے ہیں. لیکن چونکہ انہوں نے سڑکیں نہیں بند کی ہیں، چونکہ انہوں نے حکومت کو کوئی تکلیف ہو نہیں رہی ہے، کوئی کام حکومت کا بند ہوا نہیں، اس لیے 1 مہینہ ہو گیا حکومت نے ان کے مطالبات پر توجہ نہیں دی. تو اب کیا کریں گے وہ؟ جب توجہ نہیں دیں گے تو پھر توجہ دلانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تم سیدھی طرح سے بات مانتے ہی نہیں ہو، تم سیدھی طرح سے توجہ دیتے ہی نہیں ہو، تم کسی کی تکلیف کا احساس کرتے ہی نہیں ہو. ابھی 18 عورتیں میرا جسم میری مرضی کے نام پہ بینر لے کے کھڑی ہو جائیں، پورا میڈیا دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا ان کو؟ لیکن وہ ہزاروں لوگ، غریب لوگ اپنے جائز حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں. کسی میڈیا کو توفیق نہیں کہ انہیں دکھائے اس طرح سے جس طرح دکھانا چاہیے، گورنمنٹ کو توفیق نہیں. تو پھر بھائی کیا کرے؟ مرتا کیا نہ کرتا، آدمی یہی کرے گا نا. تو پھر وہ کرے گا جس سے گورنمنٹ کو تکلیف ہو، اس کے کام بند ہو، اس کے کاموں میں رکاوٹ ہو، تب جا کے اسے احساس ہوگا یار ہمارا نقصان ہو رہا ہے. ابھی شاہراہیں بند ہو جائیں، یہ شاہراہیں عوام کو تکلیف دینے کے لیے بند نہیں کی جاتی، گورنمنٹ کو احساس دلانے کے لیے بند کی جاتی ہے. کیا کریں کہ رواج ایسا پڑ گیا، اگرچہ کہ یہ ناپسندیدہ ہے. اور اللہ چاہے گا جب دین کا نظام آئے گا، اول تو کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی نہیں، اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی تو انشاءاللہ بے حسی نہیں دکھائی جائے گی، بلکہ اس کا تدارک کیا جائے گا انشاءاللہ. یہ حضور کے مبارک دین کی بات ہے. جب دین تخت پر آئے گا ہر شہری عزت پائے گا،
ہر مسلم عزت پائے گا جب دین تخت پر آئے گا۔ 74 برس سے تمہارا نظام ہم برداشت کر رہے ہیں، اس نظام نے ہمیں ہر مسلمان کو تو بقول تمہارے 90,000 روپے کا مقروض کر دیا ہے۔ 22 کروڑ مسلمانوں کو 90,000 روپے کا مقروض کر دیا ہے تمہارے بقول۔ احسن اقبال بہت تمہارا بڑا چیمپئن ہے، اسی نے یہ کہا ہے کہ ہر پاکستانی 90,000 روپے کا مقروض ہے۔ تو یہ قرض پاکستانی کے پاس تو نہیں پہنچا، یہ تو تمہاری جیبوں کے اندر پہنچا ہے۔ تمہارے محل بنے ہیں، تمہاری فیکٹریاں لگی ہیں، تمہارے بینک بیلنس بڑھے ہیں، ہمارے پاس کیا پہنچا؟ ہمارا تو حال یہ ہے کہ آج گیس کے لیے بھی قوم پریشان ہے، آج پیٹرول کے لیے بھی قوم پریشان ہے، آج پانی کے لیے بھی قوم پریشان ہے، آج بجلی کے لیے بھی قوم پریشان ہے۔ تمہارے آنے سے تو نحوست ہی نحوست ہے۔ اس کا مطلب ہے حکمران منحوس ہے۔ اگر حکمران بابرکت ہوتے تو قوم میں بھی برکت کے اثرات ظاہر ہوتے۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کو سمجھانے کے لیے ہمیں آپ کو بہت کچھ سمجھانا پڑے۔ میری باتیں غلط ہیں تو بتائیے غلط ہیں، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں آپ دلیل سے بتا دیں غلط ہے۔ یہ حکمرانوں کی نحوست ہے۔ بزرگوں نے فرمایا جو چھت پر ہوتا ہے پرنالے سے وہی آتا ہے۔ جو چھت پر ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو پرنالے سے وہی آتا ہے۔ اگر کیچڑ ہوگا تو کیچڑ آئے گا، مٹی ہوگی تو بھوسا ہوگا تو بھوسا آئے گا۔ یہ تو جو چھت پر ہوگا وہی آئے گا۔ ہماری چھتیں کمزور ہو چکی، ہماری چھتوں پر وہ ہو گئے سوار، ہمارے سروں پر وہ مسلط ہو گئے جن کی نیتوں میں نحوست ہے، جن کے معاملات میں نحوست ہے۔ اور جب نیتیں بری ہوں، میں نے بزرگوں کا قول سنا ہے، جب بادشاہ کی نیت بری ہو تو زمین سے کھیتی اگنا بھی کم ہو جاتی ہے، بارش سے آسمان سے بارش برسنا بھی کم ہو جاتی ہے۔ اور جب بادشاہ کی نیت اچھی ہو، خیر کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کی برکت سے زمین کو کھیتی اگانے کا حکم دے دیتا ہے۔ یہ نیتوں کے کھیل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے عادل حکمران عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن نے جو کچھ فرمایا یہ قرآن آج بھی ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ سورہ صف 28واں پارہ 61ویں سورہ مبارکہ آپ تلاوت کریں، گھر میں ترجمہ پڑھیں، آپ کو میری ساری گفتگو کا لنک مل جائے گا۔ آپ کو URL چاہیے، میں نے بتا دیا۔ آپ کو میری گفتگو کا URL چاہیے، لنک چاہیے، لنک چاہتے ہیں نا بھائی، ذرا اپنے اس محفل کا لنک دینا، فیس بک کا لنک، تو یہ ہمارے فیس بک کا لنک ہے۔ یہ قرآن سورہ مبارکہ سورہ صف 28واں پارہ اور 61ویں سورہ مبارکہ اٹھا کے پڑھ لو، 14 آیتیں، انشاءاللہ آج کی پوری محفل کی کاروائی سمجھ میں آ جائے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔